جی السلام علیکم۔ اچھا، ابھی ایک خبر آئی تھی شہزاد بٹی کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں، کالز آ رہی ہیں، جی شہزاد بٹی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، شہزاد بٹی کہاں پہ غائب ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک خبریں دی شہزاد بٹی کو جی انڈیا گرفتار کر کے انڈیا لے گئے۔ کچھ لوگوں نے بولا جی شہزاد بٹی کو انڈیا نے گرفتار کر دیا، اور جہاں وہ رہتا تھا میکسیکو کے ایریے میں، تو وہاں پہ اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور انڈیا کی ایجنسیوں اور میکسیکو کی ایجنسی نے مل کے یہ جو جوائنٹ آپریشن کیے ہیں، جگہ جگہ چھاپے مارے ہیں اور شہزاد بٹی کو گرفتار کیا ہے۔ کچھ خبریں یہ بھی آ گئی ہیں جی شہزاد بٹی کو جی 30 گولیاں لگ گئی ہیں، شہزاد بٹی کو 50 گولیاں لگ گئی ہیں۔ تو اس قسم کی بہت خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ہمارا تقریباً 2 دن پہلے شہزاد بٹی سے رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد سے ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے بعد ہم بھی کنسرن تھے، پھر 2 دن ہم بھی خاموش رہے کہ جو اصل معاملہ ہے جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیسے بتائیں۔ لیکن آج جو کچھ اتھارٹیز کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، جن سے میری بات ہوئی، اس کے علاوہ جو شہزاد بٹی کے قریبی دوست ہیں شانی ٹائیگر صاحب، ان سے بھی میری بات ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر ہمیں ریئلسٹک باتوں کا پتہ چلا ہے کہ شہزاد بٹی اس ٹائم پہ کہاں پہ موجود ہے اور ان کی جو نیکسٹ موومنٹ ہے وہ کیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، معاملہ کچھ یوں تھا کہ شہزاد بٹی جہاں پہ موجود تھا، آپ نے پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ جو لورنس بشنوئی ہے اس نے وہاں پہ اپنے بندے بھیجے تھے، شہزاد بٹی کو دھمکی دی تھی۔ اس کے بعد شہزاد بٹی نے ویڈیو بنائی تھی، جی میں کھڑا ہوں، جو ٹائم تم لوگوں نے دیا میں وہاں پہ آ گیا ہوں، اس قسم کا معاملہ چلا تھا۔ کافی ٹائم سے نا ہندوستان کی ایجنسیاں کوشش کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح شہزاد بٹی جو ہے اس کو زندہ یا مردہ گرفتار کر دیا جائے یا اس کو مار دیا جائے۔ وہ بہت زیادہ اس سے تنگ تھے، چونکہ یہ روزر سندھو والا معاملہ بھی تھا، اور بھی جب ہندوستان کے اندر کوئی مذہبی معاملہ ہوتا تو شہزاد بٹی پیش رہتا تھا، چاہے متھن والا معاملہ ہو یا پھر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا معاملہ ہو، ان سب باتوں میں شہزاد بٹی انوالو تھا۔ انڈیا کافی زیادہ اس چیز سے تنگ بھی تھا، پریشان بھی تھا۔ پہلے جب دبئی کے اندر تھا شہزاد بٹی، تب کوشش کی گئی کہ دبئی کے اندر ہی شہزاد بٹی کا کام ہو جائے، لیکن شہزاد بٹی کو پتہ چل چکا تھا، وہ برازیل کے تھرو میکسیکو گیا تھا۔ اب سین یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ تو اس کے پیچھے لگی ہیں۔ اب وہ کیا کرتی ہیں، شہزاد بٹی پہ چھاپے مارتی ہیں۔ شہزاد بٹی کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اپنی لوکیشن چینج کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ جس ایریا میں وہ موجود ہے، چونکہ وہ بارڈر کا ایریا ہے، تو وہ ایک دفعہ بارڈر کراس کر لے۔ اب شہزاد بٹی کیا کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں، تو دوست اس کو یہ بات بولتے ہیں، بھیا آپ نے ایک تو ویڈیو کی نہیں ڈالنی، آپ نے کسی قسم کی بات نہیں کرنی، کسی قسم کی بھی موومنٹ کا آپ نے کسی کو نہیں بتانا، اور اپنے جو آپ کے پاس واٹس ایپ وغیرہ یا آپ کے موبائل چل رہے ہیں ان کو بھی فوراً سے پہلے آپ بند کر دیں، چونکہ آج کل سب چیزیں ٹریس ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد شہزاد بٹی ایک دم سے منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے، اور پھر پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ یہ بندہ ایک دم منظر عام سے کیسے چلا گیا۔ تو وہاں سے افواہیں جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں، لیکن شہزاد بٹی اپنے دوستوں کے ساتھ، قریبی ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ مشورے کر رہا ہے، ان کو ساتھ ساتھ انفارم کر رہا ہے کہ بھئی میں کہاں پہ ہوں، میری نیکسٹ موومنٹ کیا ہے۔ اور اب شہزاد بٹی ایک سیف پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے، 2 سے 3 دن کے اندر وہ اپنی جو تمام سیٹنگ کر کے اس کے بعد لائیو بھی آ جائے گا آپ لوگوں کے سامنے۔ 2 سے 3 دن میں شہزاد بٹی لائیو آ جائے گا۔ یہ انفارمیشن ہمارے تک آئی ہیں، بڑے قریبی ذرائع سے آئی ہیں، اور چونکہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، اس کی جو موومنٹ ہے وہ بھی فالو کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو انڈیا کی ایجنسیز ہیں ورلڈ کی اچھی ایجنسیز میں آتی ہیں، تو اس ٹائم پہ وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ شہزاد بٹی کسی طرح ہاتھ آ جائے۔ شہزاد بٹی کی بڑی ہمت ہے، اکیلا تن و تنہا ابھی تک ان کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ملک پہ ملک وہ چینج کر رہا ہے، تو سیف اینڈ ساؤنڈ ہے جی۔ باقی یہ کہ آ جائے گا سامنے، تمام معلومات بھی آ جائیں گی۔ اچھا، اب جو لوگ نیگیٹو خبریں پھیلا رہے ہیں، میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں اس کے گھر والے بھی ہیں، اس کے والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، تو اس قسم کی خبروں سے نا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک تو ظاہری بات ہے، رابطہ بھی گھر میں کم ہو رہا ہے یا پھر نہیں ہو رہا، جس طرح بھی ہے، اوپر سے آپ اس قسم کی باتیں کرو گے تو اگلا بندہ تو ویسے ہی پریشانی میں آ جائے گا کہ بھائی ہو کیا رہا ہے۔ تو اس کے گھر والے بیچارے اتنے دنوں سے سو نہیں پائے، ٹینشن میں ہیں، تو مہربانی کریں اس قسم کی جو نیگیٹو خبریں ہیں چند ویوز کے لیے وہ نہ پھیلائیں۔ جب تک آپ کے پاس مستند خبر نہ ہو، پازیٹیوٹی کی آپ لوگ بات کریں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، کبھی بول رہے ہیں جی 50 گولیاں لگ گئی، کبھی بول رہے ہیں جی اس کو 30 گولیاں لگ گئی، کبھی بول رہے ہیں جی انڈیا اس کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے، کبھی کیا باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ان ساری باتوں میں کسی قسم کی بھی کوئی سچائی نہیں ہے۔ شہزاد بٹی کو اس کے دوستوں نے ہی بولا کہ بھئی آپ نے نہ کوئی ویڈیو ڈالنی ہے، نہ اپنے لائیو آنا ہے، کسی قسم کی بھی آپ نے کوئی موومنٹ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں کرنی۔ ایک دفعہ آپ سیف ایریا میں پہنچ جاؤ، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اس کے بعد آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کرو۔ تو یہ ساری باتیں جی ہمیں کچھ قریبی ذرائع سے پتہ چلی ہیں، جس میں شانی ٹائیگر صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، چونکہ یہ جو شانی ٹائیگر صاحب ہو گئے، یہ موسیٰ صاحب ہو گئے، یہ شہزاد بٹی کے ساتھ رابطے میں اور ان کے مشورے سے ہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں نا وہ خراب نہیں کرنی چاہیے۔ جب ایک بندہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، سارا کچھ ہے،
تو پھر اس کے بعد اس قسم کی نگیٹیوٹی پھیلانا، نگیٹیوٹی کو نہ پھیلائیں. باقی وہی بات ہے کہ بالکل ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ جلد 2 سے 3 دن میں وہ لائیو آ جائے گا. پھر اس کے بعد وہ اپنی داستان بھی بتا دے گا. اور میں آپ کو بولوں یہ مرد مجاہد ہے جو کہ تن و تنہا اتنے ہائی لیول فورسز کے ساتھ لڑ رہا ہے. بڑی ہی حیرانی کی بات ہے کہ شہزاد بٹی کیسے اکیلے ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے، یہ نیٹ ورک کیسے بنا. میں ایک ویڈیو جلد بناؤں گا، کچھ میں حقائق ڈھونڈ رہا ہوں جس میں پاکستان کے اندر اس کا نیٹ ورک کیسے بنا، اس کے علاوہ انڈیا میں کیسے بنا، اس کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں اس میں نیٹ ورک کیسے بنا، اور یہ لوگ کام کیسے کرتے ہیں. تمام معاملات کی میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن ایک دفعہ شہزاد بٹی سامنے آ جائے، آ کے تصدیق کر دے تاکہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ تسلی بھی ہو جائے. باقی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. جس بات پہ میں بالکل حیران ہوں کہ یار یہ لوگ چاہتے کیا ہے، جو نیگیٹو باتیں پھیلا رہے ہیں، مر گیا 30 گولیاں 50 گولیاں. میں سوشل میڈیا پہ جب ویڈیوز دیکھتا ہوں میں خود پریشان ہو گیا. ایک رات میں سویا ہوا تھا، اچانک سے خبر آتی ہے جی اس کو 30 گولیاں لگ گئی ہیں. میں نے کہا یار یہ کیا سین ہو گیا. میں تھوڑا اسکرول کرتا ہوں، پتہ 50 گولیاں لگ گئی ہیں. میں نے کہا اللہ خیر ہی کرے. پھر جب رابطے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ ساری فیک خبریں. تو فیک خبریں نہ پھیلائیں کسی بھی قسم کی، اس کی بھی اپنی فیملی ہے، اس کے بھی گھر والے ہیں. مہربانی کریں ان سب چیزوں کا آپ لوگ خیال رکھیں. باقی کومنٹ سیکشن میں جو بھی رائے ہو آپ ضرور دیجیے گا. جلد انشاءاللہ شہزاد بٹی کے ساتھ لائیو آئیں گے، ان کا ایک پراپر انٹرویو بھی کریں گے اور آپ لوگوں کو ساری سچائی بتائیں گے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ملک چینج کرنا، ویزے لگانا، لوگوں کو پیسے دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا، اپنی بھی حفاظت کرنا، اس کے بعد اپنے دشمنوں سے بھی بچا کرنا. اور لورنس بشنوئی لوگ جو اس کے گھر تک پہنچ گئے تھے اس کے باوجود بھی اس کا کچھ نہیں کر سکے. تو یہ ساری انفارمیشن تھی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اب آپ پلیز ایز اے مسلم بولیں، ایز اے نان مسلم جو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، جو انڈیا سے دیکھ رہے ہیں، ہماری کوئی جنگ نہ انڈیا کے ساتھ ہے نہ کسی اور مذہب والے کے ساتھ ہے. ہم ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں، ہم ہندوستان والوں کا احترام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم انڈیا سے کوئی نفرت کرتے ہیں. نہیں، انڈیا میں بھی ہماری طرح لوگ ہیں جیسے ہم ہیں وہ ہیں. پہلے ہم لوگ اکٹھے رہتے تھے، 1947 کے بعد ہم لوگ علیحدہ ہو گئے. لیکن صرف جو گورنمنٹ ہے انڈیا کی اس سے مجھے بڑی تکلیف ہے کہ اپنی اس کے لیے ہٹ درمی ان کی دیکھ لیں، یا پھر آپ الیکشن جیتنے کے لیے یا پھر ووٹ لینے کے لیے آپ نے لوگوں کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا آپس میں. اور آپ جو میڈیا ہے وہ بھی نیگیٹو خبریں پھیلا رہے ہیں. پیچھے اب لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کے اندر آپ نہیں دیکھ رہے میڈیا نے کتنا نیگیٹو رول پلے کیا. وہ جی اسلام آباد کے اندر آرمی چیف کو گرفتار کر لیا، اسلام آباد کے اندر پورٹ پہ قبضہ کر لیا، حالانکہ یہاں تو پورٹ یہاں تو ڈرائی پورٹ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جی ہندوستان کی طرف سے جو ہو رہی ہیں. باقی ہندوستان کی جو عوام ہے ڈیفینیٹلی وی لو دیم، ہمیں بہت پسند ہے. آپ لوگوں کی موویز ہم لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے ڈرامے ہم لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کا فوڈ کلچر یہاں پہ منایا جاتا ہے. پاکستان کے اندر ساری چیزیں پروموٹ ہوتی ہیں، اور جس چیز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ چیز یہاں پہ ایوائڈ کی جاتی ہے. تو یہاں پہ سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، تمام کمیونٹی پاکستان کے اندر موجود ہے. تو ایک جنگ ہے، یہ جو شہزاد بٹی کی جنگ ہے ہماری جنگ ہے. یہ جنگ ہماری ہندوستان سے نہیں ہے، یہ جنگ ہماری ہندوستان میں کسی مذہب والے سے نہیں ہے. یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے جو ہمارے اسلام کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. باقی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے پرسنل بھی. ہندوستان کی جو عوام ہے ہم انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جب کبھی کوئی ہندوستانی پاکستان کے اندر آتا ہے تو اس کو پاکستان کا بیہیویئر دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. جلد یوٹیوب پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ڈال دوں گا، اس میں اور بھی انفارمیشن ہوگی. یوٹیوب چینل آپ کو پتہ ہوگا کہ عثمان زیب کے نام سے، میرے اپنے نام سے USMNZEB. تو کامنٹ سیکشن میں جائیں، ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.